ایک حقیقت، خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے۔ صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ گناہ، انسان کو جب کسی گناہ کا موقع میسر ہوتا ہے تو چار محافظ اسے روکنے کی سعی کرتے ہیں۔ اول، عقل چشم زدن میں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایسا کرنا غلط یا گناہ ہے۔ دوئم، حیا اسے اپنے رب، ملائکہ اور افراد سے شرم دلاتی ہے۔ سوئم، نفس لوامہ ایسا اسے سوچنے پر ملامت کرتا ہے۔ اور چہارم، اس کا تقویٰ بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کوئی شخص جب ان چاروں محافظوں یا واعظوں کا رد کرتا ہے تب ہی گناہ کا ارتکاب کر پاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں نے تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ۔ چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ امت کی بربادی کے 3 بڑے سبب ہیں: مال کا غلط استعمال، وقت کا غلط استعمال، صلاحیتوں کا غلط استعمال۔ قیمتی باتیں، ہنر انسان کا سب سے بڑا دوست ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ دنیا میں آرام کا خواہش مند عقل سے دور ہے۔ دشمن ایک بھی بہت ہے اور دوست زیادہ بھی کم ہیں۔ جس نے آرزوؤں کو طویل کیا، اس نے عمل کو خراب کیا۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں گو اطمینان ہو مگر معجب ہلاکت ہے۔ انسان بھی اس پینسل کی مانند ہی ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہتی ہیں تو اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے کھاتے اور گھڑتے گھڑتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ اچھا بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رکھا ہو۔ مٹی کا مٹکا اور شے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ زندگی حقیقت میں بہت سادی ہے، لیکن ہم اسے مشکل بنانے میں زور دیتے رہتے ہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ مولانا رومی کے 7 اقوال: اپنی آواز کی بجائے دلائل بلند کرو۔ پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔
روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کی بجائے محبت کو ٹھکانہ کرو۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ روزی، اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو دنیا کے بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ قابلیت خود میں سمجھ کر صاحب بے وقوف نہ بن۔ خدا جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، ابو جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی۔ اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ سانپ کو مارنا لیکن اس کے بچے کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالی نے اشیاء کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کو تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے نہ تو وہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ سنہری الفاظ: قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی ہی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔